الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ اور دین اسلام میں اس کی تشریح، حکمت، اہمیت اور حیثیت کے متعلق ہم نے کچھ گفتگو کی تھی. آج بھی اسی سلسلہ کو لے کر آگے چلتے ہیں. حدیث بنیادی طور پر اور لغوی اعتبار سے گفتگو، بات چیت، کنورسیشن ہی کا نام ہے، لیکن ہماری اسلامیات اور دینیات کی روح سے ہم حدیث، شریعت اسلامیہ کے احکام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو اور ایسے اعمال جو ان کی حیات مبارکہ کے اندر ان کے سامنے کیے گئے لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اس کا ایک مترادف خبر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک تیسرا لفظ اثر بھی استعمال ہوتا ہے، الف سے رے. لیکن محدثین ان الفاظ کی کچھ ڈیفینیشن، کچھ الگ معنی بھی بیان کرتے ہیں. حدیث تو کہتے ہیں کہ ایک عمومی لفظ ہے کہ جس سے شریعت کے احکامات، دین اسلام کے ارکان اور احکام کی وضاحت حاصل ہوتی ہے. اور خبر یہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام حالات زندگی اور معمولات مبارک، یعنی تاریخی حیثیت کی جو باتیں ہیں، اس کو خبر کہا جاتا ہے. اور جو میں نے تیسری ٹرمینالوجی کا ذکر کیا تھا کہ اثر، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یعنی ایسی بات، ایسا قول اور ایسا عمل جو نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہو، بلکہ یہ تابعین، تبع تابعین، علماء اور صلحاء امت جو ہیں، ان کے معمول کا نام اثر رکھا گیا. حدیث اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک حدیث مرفوع ہے. اقسام بہت سی ہیں، کچھ متن کے اعتبار سے، کچھ سند کے اعتبار سے، کچھ قبول کے اعتبار سے، کچھ سند کہاں تک جاتی ہے اس کے اعتبار سے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اجمالی طور پر سب کو تھوڑا تھوڑا ٹچ دیتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کروں. حدیث کی بنیادی طور پر سند کے اعتبار سے، اور سند کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سند کسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو سند کا ایک لفظ وثیقہ کے طور پر، دستاویز کے طور پر، ثبوت کے طور پر، یا بطور وٹنس جو بات ہو اس کو سند کہا جاتا ہے. حدیث کی اصطلاح کے اندر سند
وہ طریقہ، وہ ذریعہ، وہ واسطہ جس کے ذریعے سند ہم تک پہنچی، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کہ جو ماخذ ہے، مصدر ہے، لب ہے، حکم ہے، نہیں ہے، اس کو متن کہا جاتا ہے۔ یعنی میتھڈ جو ہے، پیغام اور میسج جو ہے، اس کو متن کہا جاتا ہے۔ یعنی سند وہ ذریعہ یا واسطہ یا طریقہ، اور متن اس واسطے سے جو بات ہم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اب انما الاعمال بالنیات جو ہے، اس کو ہم متن کہیں گے کہ یعنی اصل پیغام، اصل بات، اصل گفتگو تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہم تک پہنچی کیسے؟ اس پہنچنے کے راستے کو، اس پہنچنے کے طریقے کو ہم سند کہتے ہیں کہ ان فلان ان فلان ان فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک امام کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے فلاں بزرگ نے بتائی، وہ تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں، اور وہ تبع تابعی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات فلاں تابعی نے بتائی، اور وہ تابعی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات فلاں صحابی نے بتائی، اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ جیسے کہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، یہ بخاری کے اندر خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اب حضرت عمر کا، تابعی کا، تبع تابعی کا اور دیگر بزرگوں کا جو سلسلہ ہے، اس کو ہم سند کہتے ہیں۔ اور جو سند کے بعد بات آتی ہے، اس کو ہم متن کہتے ہیں۔ تو چلے سند اور متن دونوں کی وضاحت ہو۔ اس حوالے سے حدیث کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ حدیث مرفوع ہے، اور ایک حدیث موقوف ہے، اور ایک حدیث مقطوع ہے۔ حدیث مرفوع ہم اسے کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، اس کو ہم مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ مرفوع کا بنیادی معنی، لغوی اور اصطلاحی معنی کہ جس کو بلند کیا گیا، اور اسے بلند کوئی حدیث ہو نہیں سکتی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہو اور ان کی ذات اقدس کے ساتھ وہ چیز منسوب کی جاتی ہے۔ اور موقوف حدیث اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات کسی معتبر اور جلیل القدر اور مایہ صحابی کی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے ساتھیوں کی بات بھی تم لے سکتے ہو، اور ساتھیوں کی بات تو تبھی آئے گی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ سے ہمیں کوئی درس نہ ملے، کوئی سبق نہ ملے اور کوئی ریفرنس نہ ملے۔ اور صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کو کون جاننے والا ہے؟ یعنی اب صحابی کی جو بات ہے نا، وہ در حقیقت صحابی کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک ادب کا تقاضا ہے، احترام اور محبت کی بات ہے، اور اس سلسلے کی پاکیزگی کی بات ہے کہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کی جائے۔ کیوں؟ آج کے دور کے اندر بدقسمتی سے جتنے بھی اچھے اقوال ہیں، جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، وہ دڑا دڑ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اور بعض آدمی انجانے کے اندر بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قول ہے، یہ ارشاد ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی دین پر زیادتی ہے۔ دین تو لگے بندے اصولوں کا، ضابطوں کا اور طریقوں کا پابند ہے، اور اسی کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ بات بہت اچھی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بات ارسطو کی ہو، افلاطون کی ہو، بقراط کی ہو، سقراط کی ہو، حضرت لقمان کی ہو، حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ یا کسی اور بزرگ کی بات ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات اور ان کی زبان مبارک سے وہ بات نہ نکلی۔ اب اس کو اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور یہ بات کہہ دینا کسی انسان کا اس بات کے بارے میں جس کے بارے میں اس کی تحقیق نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ بہت بڑی بات ہے، تاکہ کوئی آدمی بے خیالی سے، غیر ذمہ داری سے، لاابالیانہ پن کے اندر یا محبت و عقیدت ہی کے ساتھ وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلی، وہ ان کی ذات اقدس کی طرف منسوب کر دے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ بات جو میں نے نہیں کی، کوئی آدمی جانتے بوجھتے ہوئے اس بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے تو جہنم کا ایندھن بنے۔ یعنی دین کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ اس بات کی سند اور اس بات کا ریفرنس اور پروف صحیح طریقے سے ہو۔ دین جو ہے وہ غیر مستقل بنیادوں پر نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ دین ہی پر تو انسان کی ساری زندگی اور اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر کوئی انسان بے خیالی کے اندر کوئی ایسی بات اپنا لیتا ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، لیکن کوئی آدمی اسے اللہ کے نبی کا حکم بیان کر کے دوسرے آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور وہ آدمی اس پر عمل شروع کر دے تو لامحالہ ایک غلط سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بڑے پریشان ہوئے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا، ارشاد بھی کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا بھی ہے، اور اللہ کا پیغام اور اللہ کے نبی کی بات کو بھی پہنچانا ہے۔ ہم تو بہت محتاط تھے، پھر اور زیادہ محتاط ہو، اور پھر ایسے ہوتا